السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ہم آپ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل مفتی عبد الرزاق سپیچ میں ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ جناب 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو 15 شعبان کے روزے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ روزہ مستحب ہے، نفل کے درجے میں آتا ہے۔ بعض لوگ یہ روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ جی یہ روزہ بڑی فضیلت والا ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے اور احادیث سے یہ ثابت ہے۔ تو پیارے بھائی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ساری چیزیں خاص تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے صرف 15 کے روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر حصہ شعبان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزوں میں گزارتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں متواتر روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں تواتر کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ اب صرف آپ ایک روزے کو خاص کر لیں کہ جی 15 شعبان کا روزہ یہ ضروری ہے، ایسا ویسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس روزے کی حیثیت ایک مستحب کی حیثیت ہے اور نفل کی حیثیت ہے۔ اگر اس روزے کو لازم سمجھ کے واجب سمجھ کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، البتہ آپ اگر نفل کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب دیں گے، لیکن ہر شعبان کو یہ خاص کر دینا کہ جی اسی کے ساتھ آپ خاص کر دیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ 13-14 کا روزہ رکھ لیں، 14-15 کا روزہ رکھ لیں، 15-16 کا روزہ رکھ لیں، یا 15 کے علاوہ کسی بھی دن آپ روزہ رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام دن آپ جب بھی روزہ رکھیں گے اس مہینے میں وہ نفل ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے خاص کر دیا کہ جی یہ ضروری ہے روزہ رکھنا اور اس کی بڑی فضیلت، اس کا بڑا اجر ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس طرح روزہ آپ کے لیے نہ کہ ثواب بلکہ آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے۔